بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت اللہ کے محبوب بندوں کا آخری مقام ہے۔ یہ ایک ایسا حسین اور خوبصورت باغ ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جس کی خواہش ہر مسلمان رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی اور جنت کے بازار میں کیا کیا ہوگا، جنت کی حوریں کیسی ہوں گی، ان سب کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ جنت روشن دن کی طرح خوبصورت ہے۔ صحن بہت ہی کھلے، عمارتیں بلند، جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی، جس کا گارا بہترین قسم کی کستوری، جہاں ہیرے جواہرات کنکریوں کی طرح بکھرے ہوں گے اور مٹی زعفران کی ہوگی۔ جو ایک بار اس میں داخل ہو گیا وہ کبھی تکلیف نہیں دیکھے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی موت نہیں آئے گی۔ وہاں پر کپڑے بوسیدہ نہیں ہوں گے اور نہ ہی جوانی ختم ہوگی۔ جنت کا نام دارالاسلام ہے، یعنی سلامتی والا گھر۔ وہ ایسا گھر ہے جس کی نعمتیں ختم اور نہ ہی خراب ہوں گی، جہاں ہر چاہنے والی چیز وافر مقدار میں ملے گی، جس کی صفات کا بیان قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھا اور نہ کسی کان نے اس بارے میں سنا، بلکہ اس سے بڑھ کر کسی کے دل میں ان کے بارے میں خیال بھی پیدا نہیں ہوا۔ جنت کا سب سے پہلے دروازہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلوائیں گے۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر دربان پوچھے گا، آپ کون؟ تو آپ جواب دیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کہے گا، مجھے آپ ہی کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولنا۔ اللہ تعالی ہمارے پیارے نبی پر درود و سلام اور اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ناظرین کرام، جنت کے 8 دروازے ہیں اور ایک دروازے کی چوکھٹ کے درمیان کا فاصلہ مکہ سے ہجر یا مکہ سے بصرہ تک ہے۔ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے افراد کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ جو ان کے بعد داخل ہوں گے ان کا چہرہ آسمان کی طرح روشن ترین ہوگا، ان کی کنگھی سونے کی ہوں گی اور پسینے سے کستوری کی طرح خوشبو آتی ہوگی۔ ان کا آپس میں کسی قسم کا اختلاف یا بغض نہیں ہوگا اور ان سب کی شکلیں اپنے باپ آدم علیہ السلام سے ملتی ہوں گی، اور قد 60 ہاتھ بلند اور چوڑائی 7 ہاتھ ہوگی۔ صبح و شام اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہوں گے۔ چنانچہ جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو بالکل ابھرتی جوانی ہوگی، گویا کہ ان کے چہروں پر مونچھیں ابھی اچھی طرح واضح نہیں ہوئیں۔ گوری رنگت، گھنے بال، سرمگی آنکھیں، جیسا کہ ان کی عمریں 33 سال ہوں، چمکتے دمکتے چہرے، خوبصورتی اور تر و تازگی کی انتہا۔ ان کے چہرے دیکھ کر ہی نعمتوں کے اثرات پہچان لیں گے۔ انہیں یہ بھی کہہ دیا جائے گا کہ اب تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی۔ تم یہاں ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے۔ تم یہاں ہمیشہ نوجوان ہی رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا تمہیں۔ تم ہمیشہ عیشوں میں رہو گے، کبھی تمہارے حالات ناساز نہیں ہوں گے اور تمہیں ہمیشہ ہر قسم کے پھل ملیں گے۔ اس لیے تو ایک جنتی کے ہاتھ کا کنگن اس دنیا کو اپنی جھلک دکھا دے تو اس کے آگے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی، جیسے سورج کے آگے تاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ جب سارے کے سارے جنتی اپنی اپنی جگہوں پر پہنچ جائیں گے تو سب سے نچلے درجے کی جنتی کو بلا کر کہا جائے گا، جنت میں چلے جاؤ۔ وہ کہے گا، یا اللہ، اب میں کیسے جاؤں؟ سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پر براجمان ہو چکے ہیں اور سب نے اپنا اپنا حصہ لے لیا ہے۔ اسے کہا جائے گا، کیا خیال ہے تمہیں دنیا کے کسی بادشاہ کی بادشاہت کے برابر جنت مل جائے؟ تو وہ کہے گا، جی ہاں اے اللہ، میں راضی ہوں۔ تو اللہ فرمائے گا، جاؤ، تمہیں میں اتنی جنت دیتا ہوں، مزید اس کے برابر ایک حصہ اور، مزید اس کے برابر ایک حصہ اور، مزید اس کے برابر ایک حصہ اور، مزید اس کے برابر ایک حصہ اور۔ 5ویں بار وہ کہہ اٹھے گا، یا اللہ بس کر دے، کافی ہے، میں راضی ہو گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ سارا تمہارا ہے اور اس سے 10 گنا زیادہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ وہاں پر تم جو چاہو، جس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، وہ سب کچھ ملے گا۔ تو وہ کہے گا، یا اللہ، میں راضی ہو گیا ہوں۔ اور سب سے بلند درجہ اہل جنت کے بارے میں اللہ رب العزت فرمائے گا، میں انہی لوگوں کو چاہتا ہوں، ان کی عزت و تکریم کے لیے میں نے اپنے ہاتھوں سے جنت کو پیدا کیا، پھر اسے بند کر دیا۔ اب نہ تو اسے کسی آنکھ نے دیکھا، نہ اس کے بارے میں کسی کان نے سنا،
اور کسی انسان کے دل میں اس کے بارے میں خیال پیدا نہ ہوا۔ جنت کا ایک درخت ایسا بھی ہے جس کے سائے کو عبور کرنے کے لیے گھڑ سوار 100 سال تک بھی چلتا رہے تب بھی نہیں کر پائے گا، اور مومن کے لیے جو خیمہ تیار کیا گیا وہ صرف ایک خولدار موتی سے بنا ہوا ہوگا جس کی اونچائی 60 میل ہوگی۔ اس کے اہل خانہ اسی میں رہیں گے اور وہ ان کے پاس باری باری جائے گا اور وہاں کوئی کسی کو دیکھ نہیں پائے گا۔ ایک جنتی عورت زمین پر اگر نگاہ ڈال دے تو آسمان اور زمین کے درمیان کا خلا روشن ہو جائے اور ایک مہک پھیل جائے۔ اس کے سر کا آنچل دنیا اور اس میں موجود ہر چیز سے بہتر ہے، اور جنت میں کوئی بھی بیوی کے بغیر نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت اہل جنت کو مخاطب کر کے فرمائیں گے، اہل جنت سب کہیں گے ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ سب کہیں گے یا اللہ کیوں نہیں، ہم راضی ہیں، تو نے ہمیں وہ کچھ دے دیا ہے جو ہمارے علاوہ تو نے کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ اللہ فرمائے گا کیا تمہیں اس سے بڑھ کر نہ کچھ دوں؟ سب کہیں گے اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں تم سب سے راضی ہو گیا ہوں، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور کیا کہنے اس عزت افزائی اور تکریم کے۔ سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی کرم نوازی وہ ہے جس کے سامنے ساری نعمتیں ہیچ ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کی بابرکت چہرے کا دیدار ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ نے 14ویں رات کے چمکتے چاند کی جانب دیکھ کر فرمایا یقیناً تم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے اس طرح دیکھو گے جیسے اس 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہے ہو، تمہیں دیدار کرنے میں کسی قسم کی تنگی بھی نہیں ہوگی۔ اہل جنت اللہ تعالیٰ کے چہرے کے درمیان صرف ایک حجاب ہوگا۔ اس دن آواز لگانے والا کہے گا اہل جنت اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ ایک وعدہ کیا ہوا ہے جس کو وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ سب کہیں گے وہ کون سا وعدہ ہے؟ اللہ نے ہمارے نامہ اعمال والا پلڑا بھی وزنی کر دیا، ہمارے چہروں کو سفید چمکتا دمکتا بنا دیا، ہمیں جنت کا داخلہ بھی نصیب کر دیا اور جہنم سے بھی ہمیں دور رکھا، اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر اپنے چہرے سے پردہ ہٹائے گا اور تمام جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے، اور یہ دیدار سب کے نزدیک ہر نعمت سے زیادہ محبوب ہوگا۔ جنت کے جمعہ بازار میں ایک خصوصی باغ ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ جنتی لوگ اپنے پاک پروردگار کے دیدار کے بعد جب بازار میں جائیں گے تو فرشتوں نے اسے گھیرا ہوا ہوگا اور وہاں نعمتوں کے ڈھیر ہوں گے جو انہیں بغیر قیمت کے عطا ہوں گے۔ جنت کا یہ بازار خرید و فروخت والا نہیں بلکہ تقسیم اور عطا کا بازار ہوگا۔ جنتیوں کو جو کچھ نعمتیں گھروں میں ملیں گی اور کچھ خاص نعمتیں یہاں ملیں گی تاکہ یہ لوگ خالی ہاتھ اپنے گھر نہ جائیں بلکہ نعمتوں کے دریا اپنے ساتھ لے جائیں۔ جنت کے جمعہ بازار میں سے جنتی جو چیز پسند کریں گے فرشتے وہ اشیاء ان کے لیے اٹھا کر لائیں گے۔ جو شخص جس نعمت کی رغبت کرے گا فرشتے اسے اٹھا کر دیں گے بلکہ گھر تک بھی پہنچائیں گے۔ جنتی لوگ جنت کے جب اس جمعہ بازار سے اپنے گھر واپس ہوں گے تو ہر بیوی اپنے شوہر سے کہے گی تم ایسی حالت میں واپس آئے ہو کہ تمہارا حسن ترقی کر کے اس سے بھی زیادہ ہو چکا ہے، جس پر تم ہم سے علیحدہ ہوئے تھے اس پر جنتی مرد کہیں گے آج ہم اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ سے ہو کر آئے ہیں۔ جنتیوں کے حسن و جمال میں تو اس بازار میں چلنے والی شمالی ہوا کی وجہ سے اضافہ ہو جائے گا، مگر جب وہ اپنے گھروں کو واپس آئیں گے تو ان کے گھر والوں کا بھی حسن و جمال زیادہ ہو چکا ہوگا۔ ناظرین کرام، جنت میں میٹھے پانی، خوش ذائقہ دودھ، لذیذ شراب اور شفاف شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ جنت کی نہروں کے مشروبات کا رنگ اور ذائقہ ہمیشہ ایک جیسا ہی رہے گا۔ اسی طرح فرات اور نیل جنت کی نہریں ہیں۔ کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اہل جنت حسب خواہش جنت کی نہروں میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کر اپنے اپنے محلات میں لے جا سکیں گے۔ جنت کی ایک نہر کا نام نہر حیات ہے جس کا پانی جہنم سے نکلنے والوں پر ڈالا جائے گا، وہ دوبارہ بیج کی طرح اگ پڑیں گے۔ جنت کے ایک چشمے کا نام سلسبیل ہے جسے زنجبیل کی آمیزش والی شراب برآمد ہوگی۔ اہل جنت کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے، شیشے بھی چاندی کی طرح چمک رہے۔
ان پیالوں کو خدام بھریں گے، اہل جنت کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ یہ شراب جنت کے ایک چشمے سے برآمد ہوگی جس کا نام سلسبیل ہے۔ جنت کے ایک چشمے کا نام کافور ہے جس کی شراب سے اہل جنت لطف اندوز ہوں گے۔ نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پئیں گے جس میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ کافور ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے خوب پانی پئیں گے اور جہاں کہیں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال کر لے جائیں گے۔ جنت کے ایک چشمے کا نام تسنیم ہے جس کا خالص پانی صرف اللہ کے مقرب لوگوں کو ہی پینے کے لیے دیا جائے گا۔ جنت کے بعض چشموں سے سفید چمکدار اور لذیذ شراب برآمد ہوگی۔ جنت کے بعض چشمے فواروں کی طرح ابل رہے ہوں گے۔ اہل جنت کے قلب و نظر کی تسکین کے لیے ہر دم رواں دواں پانی کی خوبصورت چشمے اور آبشاریں بھی جنت میں موجود ہوں گی۔ ان مذکورہ چشموں کے علاوہ بھی اہل جنت کی خاطر مدارت کے لیے جا بجا مختلف قسم کے چشمے ہوں گے۔ کوثر جنت کی ایک نہر یا حوض ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ حوض کوثر جنت کی سب سے بڑی اور سب سے عالی نہر ہے۔ حوض کوثر کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں اور مٹی مشک سے زیادہ مہک رہی ہوگی۔ حوض کوثر ایک سمت اتنی طویل ہوگی جتنا مدینہ اور عمان کے درمیان خوشبودار فاصلہ ہے جو کہ تقریباً 1000 کلومیٹر کے برابر ہے۔ حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ حوض کوثر پر سونے اور چاندی کے جام ہوں گے جن کی تعداد آسمان کے تاروں جتنی ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ممبر قیامت کے روز حوض کوثر پر رکھا جائے گا جس پر بیٹھ کر آپ اپنی امت کو پانی پلائیں گے۔ جس نے ایک دفعہ حوض کوثر سے پانی پی لیا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ قرآن پاک میں حوض کوثر سے سیراب ہونے والی خوش نصیبوں کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ جس حوض سے پانی پئیں گے وہ خوش بخت ہوں گے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور مؤمنین کو حوض کوثر سے سیراب ہونے کی نوید سنایا کرتے تھے۔ واقعہ معراج کے دوران محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر کی سیر کرائی گئی تھی۔ مسلمانوں کے دلوں میں حوض کوثر کے بارے میں جو تڑپ ہے وہ جان لیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوض کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا تھا کہ یہ دیکھنے میں کیسی ہے۔ امام بخاری، ابو داؤد، نسائی اور احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر مبنی جو احادیث بیان کی ہیں ان کے مطابق روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں معراج کروائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہر کوثر کو دیکھا جس کے دونوں کنارے خول دار یاقوت کے ہیں۔ جو فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا اس نے ہاتھ مارا تو اس سے کستوری نکلی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرشتے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ ایک دوسری حدیث کے مطابق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب سورہ مبارکہ انا اعطیناک کالکوثر نازل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور وہ اعلیٰ قسم کے موتیوں اور یاقوت کے برابر ہے۔ اس کے پانی کا ذائقہ شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اہل جنت نادر اور نفیس ریشم کے بستروں پر تکیہ لگا کر اپنے اپنے محلات اور باغات میں جلوہ افروز ہوں گے۔ جنتی لوگ قطار در قطار آمنے سامنے رکھے خوبصورت تختوں پر رونق افروز ہوں گے۔ اہل جنت آمنے سامنے رکھے ہوئے تختوں پر مسند نشین ہو کر لذت برے معقولات و مشروبات سے لطف اندوز ہوں گے۔ جنتیوں کے تخت سبز رنگ کے نادر اور قیمتی قالینوں سے آراستہ ہوں گے۔ بعض تخت بلندیوں پر ہوں گے جن پر جا بجا مخملی مسند نرم و نازک قالین خوبصورت گدے اور قیمتی گاؤں تکیا سجے ہوں گے۔ جنتی جگہ جہاں چاہیں گے مجلسیں قائم کریں گے۔ جنتی لوگ گھنی چھاؤں میں تختوں پر اپنی بیگمات کے ساتھ مزے کریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک محل ایسا ہے جس میں سوائے نبی، صدیق، شہید یا عادل حکمران
کہ کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جو اللہ چاہے نبوت کو تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام کر دیا ہے، اور شہادت تو میرے نصیب میں کہاں، اور امام عادل بننا تو اگر اللہ چاہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ عمر کو بھی یہ محل عطا فرما دے۔ مومن کا گھر جنت میں ایک ہی چمکدار موتی کا ہوگا جس میں 40 محلات ہوں گے، ان کے درمیان میں ایک درخت ہوگا جو لباس ہوگا اور لؤلؤ مرجان سے گرا ہوا ہوگا۔ جنت کے محلات کا ظاہری حصہ سرخ سونے کا ہے اور ان کا اندرونی حصہ سبز زبرجد کا ہے۔ ان محلات کے گنبد یاقوت کے ہیں اور اس کے موتی ہیں۔ جنت کے محلات میں سے ہر مسلمان کے لیے 9 محل ہوں گے۔ ایک محل چاندی کا ہوگا جس کے کنگرے سونے کے ہوں گے، ایک محل سونے کا ہوگا جس کے کنگرے چاندی کے ہوں گے، ایک محل لؤلؤ موتی کا ہوگا جس کے کنگرے یاقوت کے ہوں گے، ایک محل ایسا نور کا ہوگا کہ آنکھیں خیرہ کر دیں گی، ایک ایسا محل ہوگا کہ دنیاوی آنکھیں اس کے نظاروں کی تاب نہیں لا سکتی، ایک محل عرش کے رنگ کی طرح کا ہوگا، اور ہر محل 800 کلومیٹر میں ہے، اور ان میں سے ہر ایک محل کے ہزاروں دروازے ہوں گے۔ حضرت ضحاک بن مزاحم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ان میں سے ہر مرد کو ایک فرشتہ ملے گا جو اس کے ہاتھ سے پکڑ کر چاندی کے ایک محل کے پاس لائے گا جس کے گنبد سونے کے ہوں گے اور اس کے ارد گرد درخت ہوں گے۔ ان کے ہر 2 گنبدوں کے درمیان کہیں نہریں ہوں گی۔ ایک غلام اس کو آواز دے گا، مرحبا اے میرے آقا، پھر وہ اپنے محل میں داخل ہوگا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے وہ اسے ملے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں لؤلؤ کے 1000 محلات عطا فرمائیں گے جن کی مٹی کستوری کی ہوگی، اور ہر محل کے لیے زیب و زینت اور آسائش و آرام کی تمام چیزیں موجود ہوں گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کے گرد بہت سے قلعے اور سبزدار علاقے ہیں، اس میں 70,000 محلات ہیں اور ہر محل میں 70,000 مکان ہیں، اس میں نبی، صدیق، شہید یا عادل حکمران کے سوا کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ حضرت کعب اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک محل ہے جس میں 70,000 گھر ہیں اور ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں، ایک یاقوت کے ستون پر قائم ہوگا، اس میں نبی، صدیق، شہید، امام عادل ہی داخل ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے خود دیکھا کہ جنت میں داخل ہوا ہوں، ایک محل دیکھا جس کے صحن میں ایک لڑکی موجود تھی، میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ عمر ابن خطاب کا ہے۔ میں نے چاہا کہ اس میں داخل ہو کر دیکھوں لیکن مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر غیرت کھاؤں گا۔ جنت میں ایک قسم کا محل ہے جس کے 4000 دروازوں کے پٹ ہیں، ہر دروازے پر 25,000 حوریں ہوں گی، ان میں کوئی داخل نہیں ہو سکے گا مگر نبی۔ پھر فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو مبارک ہو، اور فرمایا، یا صدیق آپ کو بھی مبارک ہو، اور پھر فرمایا، اے ابو بکر آپ کو بھی مبارک ہو، اور کہا، یا شہید داخل ہوگا مگر عمر کے لیے شہادت کا رتبہ کہاں؟ 4000 دروازوں کے پٹوں میں ہر ایک کو جب 25,000 حوروں سے ضرب دیں تو ان کا مجموعہ 1 ارب حور بنتا ہے۔ حضرت مغیث بن سمیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جنت میں کچھ محلات سونے کے ہیں اور کچھ محلات زبرجد کے ہیں، ان کے پہاڑ کستوری کے ہیں اور مٹی زعفران کی ہے۔ حضرت عمران بن حسین اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک محل لؤلؤ کا ہوگا، اس محل میں 70 گھر سرخ یاقوت کے ہوں گے، پھر ہر گھر میں 70 کمرے سب زمرجد کے ہوں گے، اور ہر کمرے میں 70 تخت ہوں گے، ہر تخت پر ہر رنگ کے 70 پلنگ ہوں گے، اور ہر پلنگ پر حوریں ہوں گی، ہر کمرے میں 70 دسترخواں ہوں گے، ہر دسترخواں پر 70 قسم کے کھانے چنے ہوں گے، ہر کمرے میں 70 لڑکے
اور 70 لڑکیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو ایک صبح میں اتنی طاقت دے گا کہ وہ ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے اس محل میں 2,40,10,000 حوریں ہوں گی، اور اتنی ہی رنگوں کے کھانے اور اتنے ہی خدام اور خاتمے ہوں گی۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ادنا درجے کی جنتی کے 1000 محل ہوں گے، ہر محل میں 70,000 خادم ہوں گے، ان میں سے ہر ایک خادم کے ہاتھ میں بڑا پیالہ ہوگا جو دوسرے خادم کے ہاتھ کے پیالے سے نہیں ملتا ہوگا۔ حضرت عبید بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادنا درجہ کا جنتی وہ شخص ہوگا جس کا ایک ہی لؤلؤ یعنی موتی کا ایک محل ہوگا، اس محل کے بالا خانے اور دروازے اسی موتی کے ہوں گے۔ ادنا درجہ کا جنتی وہ شخص ہوگا جس کے 1000 محل ہوں گے، ہر 2 محلات کے درمیان 1 سال کا سفر ہوگا۔ جنتی اس کے آخری حصے کو بھی ایسے ہی دیکھے گا جیسے اس کے قریبی حصے کو دیکھتا ہے۔ ہر محل میں حوریں ہوں گی، خوشبودار پودے ہوں گے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، وہ جس چیز کی خواہش کرے گا اس کو پیش کر دی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں مومن کا گھر ایک ہی لؤلؤ موتی کا ہوگا جس میں 40 کمرے ہوں گے، ان کے درمیان ایک درخت ہوگا جو لباس اگاتا ہوگا۔ جنتی اس کے پاس آئے گا اور وزن کے ہلکے پھلکے ہونے کی وجہ سے اپنی ایک ہی انگلی کے ساتھ 70 جوڑے اٹھائے گا جن پر لؤلؤ اور مرجان کے جڑاؤ کیے ہوئے ہوں گے۔ ابن زید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی کو ایک لؤلؤ سے بنے ہوئے محل کے پاس لایا جائے گا، ایک محل کے 70 بالا خانے ہوں گے، ہر بالا خانے میں حوروں میں سے ایک بیوی ہوگی، ہر بالا خانے کے 70 دروازے ہوں گے، اس جنتی پر ہر دروازے سے ایسی خوشبو داخل ہوگی جو اس خوشبو سے مختلف ہوگی جو دوسرے دروازے سے داخل ہوگی۔ جنت میں ہر طرح کے پھلدار درخت ہوں گے، لیکن کھجور، انار اور انگور کے درخت بکثرت ہوں گے۔ جنت کے درخت کانٹوں کے بغیر ہوں گے، کیلا، بیری کے درخت بھی ہوں گے۔ جنت میں درختوں کے سائے بہت طویل ہوں گے۔ جنت کے درخت اس قدر سرسبز و شاداب ہوں گے کہ ان کی رنگت سبز سیاہی مائل ہوگی۔ جنت کے درخت ہمیشہ ہرے بھرے رہیں گے۔ جنت کے درختوں کی شاخیں ہری بھری، لمبی اور گھنی ہوں گی۔ جنت کے ایک درخت کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ گھڑ سوار 100 سال تک مسلسل چلتا رہے لیکن پھر بھی یہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ جنت میں تمام درختوں کی تنیں سونے کے ہوں گے، بعض کھجوروں کا تنا سبز زمرد کا ہوگا اور اس کی ٹہنیوں کی جڑیں سرخ سونے کی ہوں گی۔ جنت کی کھجور کی ٹہنی سے اہل جنت کی پوشاک تیار کی جائے گی، ان کے لباس اور جبے بھی اسی سے بنائے جائیں گے۔ کھجور کا پھل مٹکے یا ڈھول کے برابر ہوگا جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، مکھن سے زیادہ نرم ہوگا اور اس میں سختی بالکل نہیں ہوگی۔ طوبہ جنت کا ایک درخت ہے جس کا سایہ 100 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ اس درخت کے پھلوں کی خوشبو سے اہل جنت کے کپڑے تیار کیے جائیں گے۔ اسی طرح زیتون بھی جنت کا ایک درخت ہے۔ جنت کے پھل اہل جنت کے لیے وافر مقدار میں ہوں گے۔ جنت میں ہر موسم کا پھل ہر وقت میسر ہوگا۔ جنت کے پھل حاصل کرنے کے لیے کسی سے اجازت نہیں لینی پڑے گی۔ جنت کے پھلوں کا ذخیرہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جنت کے پھل گلنے سڑنے سے محفوظ رہیں گے ہمیشہ کے لیے۔ جنت میں ہر جنتی کے من پسند تمام پھل موجود ہوں گے۔ جنت کے پھل ہر وقت جنتیوں کی پہنچ میں ہوں گے، کھڑے بیٹھے چلتے پھرتے جب چاہیں توڑ کر کھا لیں گے۔ جنت کے پھل کا ایک خوشہ اتنا بڑا ہے کہ اگر دنیا میں آ جاتا تو صحابہ کرام کی جماعت قیامت تک اسے ختم نہ کر سکتی۔ جنت کے پھل کا ایک خوشہ اگر دنیا میں آ جائے تو زمین و آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے پر بھی ختم نہ ہو۔ جنت کے تمام پھل بغیر گٹھلی کے ہوں گے۔ جنتی جب کسی درخت سے پھل توڑیں گے تو اس کی جگہ فوراً نیا پھل لگ جائے گا۔ جنت میں ہر شخص کو 100 آدمیوں کے برابر کھانے کی استعداد دی جائے گی۔ اہل جنت کا کھانا پینا ڈکار اور پسینے کے آ جانے سے ہضم ہو جائے گا۔ اہل جنت باریک ریشم اور اطلس کا سبز لباس پہنیں گے۔ اہل جنت ہاتھوں میں سونے کے کنگن استعمال کریں گے۔ خالص ریشمی کپڑوں کا لباس، خالص سونے کے زیورات، خالص موتیوں کے زیورات اور موتیوں سے جڑے سونے کے زیورات بھی اہل جنت استعمال کریں گے۔ اطلس اور دنیا کے علاوہ
سندس اور استبرق کا لباس بھی اہل جنت پہنیں گے۔ اہل جنت چاندی کے زیورات بھی استعمال کریں گے۔ اہل جنت کا لباس کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ جنتی خواتین بیک وقت 70 جوڑے زیب تن کریں گی جو اس قدر عمدہ اور عالی ہوں گے کہ ان کے اندر سے ان کی پنڈلی کا گو نظر آئے گا۔ جنتی خواتین کا دوپٹہ قدر و قیمت میں دنیا جہاں کی ساری دولوں سے قیمتی ہوگا۔ اہل جنت بہترین ریشم کے رومال استعمال کریں گے۔ جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہاں تک جنتیوں کو زیور پہنایا جائے گا۔ جنتیوں کو پہنائے گئے ایک کنگن کی چمک کے سامنے سورج کی روشنی مان پڑ جائے گی۔ جنتیوں کے زیورات میں استعمال ہونے والا ایک موتی دنیا کی ساری دولوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادنا درجے کے جنت والے بالا خانوں والے جنتیوں کو اس طرح سے دیکھیں گے جس طرح سے لوگ دنیا میں افق آسمان پر دور دراز ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ جنت میں یاقوت کا ایک ستون ہوگا جس پر زبرجد کا ایک عرفہ ہوگا، اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، وہ ایسے چمکتا ہوگا جیسے چمکدار ستارہ چمکتا ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں کون رہے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں گے، اللہ کے لیے آپس میں خرچ کرنے والے ہوں گے اور آپس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ملاقات کرنے والے ہوں گے۔ جنت میں کچھ غرفات ایسے ہیں جو نہ تو اوپر سے کسی چیز کے ساتھ لٹکائے گئے ہیں اور نہ ہی ان کے نیچے کوئی ستون ہوگا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان غرفات والے ان میں کیسے داخل ہوں گے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی ان میں پرندوں کی طرح داخل ہوں گے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کن کے لیے ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، بیماریوں والے، درد والے، مصیبتوں والے لوگوں کے لیے ہیں۔ حضرت امام ابن وہب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ کا ولی اس میں جانے کا ارادہ کرے گا تو جبریل علیہ السلام اس غرفے کے پاس جا کر اس جنتی کو اوپر چڑھانے کے لیے پکاریں گے تو وہ حضرت جبریل علیہ السلام کی انگلیوں کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ انگلیوں کے سامنے اس لیے کھڑا ہوگا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا قد بہت ہی بڑا ہے اور اس کا قد اتنا ہی چھوٹا ہوگا۔ اس غرفہ یعنی بالا خانے میں 4000 خدمت کے لائق لڑکیاں ہوں گی جو اپنے دامن اور بالوں کو خوشبوئیں حاصل کریں گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رضا جوئی میں آپس میں محبت کرنے والے مسلمان سرخ یاقوت کے ایک ستون پر فائد ہوں گے۔ اس ستون کے سرے پر 70,000 بالا خانے ہوں گے۔ ان کا حسن جنت والوں کے لیے ایسے روشن ہوگا جیسے دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے۔ جنتی ایک دوسرے سے کہیں گے، ہمارے ساتھ چلو تاکہ ہم اللہ کے اور قریب ہو جائیں، اللہ کے قریب آئیں۔ پس جب یہ لوگ ان کو جھانک کر دیکھیں گے تو ان کا حسن جنت والوں کے سامنے ایسے چمکے گا جس طرح سے سورج دنیا والوں کے سامنے چمکتا ہے۔ ان پر سندس کا سبز لباس ہوگا، ان کی پیشانیوں پر لکھا ہوگا، یہ لوگ اللہ کی رضا اور محبت کی تلاش کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے۔ امام ابن ابی شہبہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ آپس میں صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے اپنے اپنے سرخ یاقوت کے ستون پر ہوں گے۔ اس ستون کے اوپر جو عالی شان بالا خانے ہوں گے وہ جنت کے اندر موجود ہوں گے۔ وہ دوسرے جنتیوں کو دیکھے ہوں گے، ان میں سے جب کوئی جھانکے گا تو اس کا حسن جنتیوں کے گھروں کو خوب روشن کر دے گا، جس طرح سے سورج اپنی روشنی سے پوری کائنات کو روشن کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر جنت والے دوسرے جنتیوں سے کہیں گے، ہمارے ساتھ ان حضرات کے پاس چلو جو آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کو 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن دیکھیں گے، ان پر سبز لباس ہوں گے، ان کے چہروں پر لکھا ہوگا، یہ ہیں خالص اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنے والے۔ یہ حدیث مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قصبہ ہے، اس کے درمیان میں ایک گھر جس کا نام دار الکرامہ یعنی بڑے مرتبے کا گھر ہے، اس میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام جبل نعیم نعمتوں کا پہاڑ ہے، اس پر ایک محل ہے جس کا نام قصرۃ الفراح ہے یعنی فرحت کا محل ہے۔ اس محل میں 12,000 دروازے ہیں، ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 500 سال کا فاصلہ ہے، ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھلتا مگر عالم کے قلم چلنے کی آواز پر۔
جب عالم دین کا کوئی مسئلہ لکھتا ہے یا دشمنان اسلام پر حملہ کرنے والے مجاہد کے ڈھول کی آواز پر، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک عالم کی قلم چلنے کی آواز 70 گنا افضل ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ ہماری والدہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا کہاں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرکنڈا کے محل میں، جس میں کوئی فضول کام نہیں اور نہ کوئی تھکاوٹ اور نہ مشقت ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت آسیہ فرعون کی بیوی کے درمیان ہیں۔ حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عنہ سے پوچھا گیا کہ آج یہ محل اس سرکنڈ سے بنایا گیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ اس سرکنڈ سے جو موتی، لؤلؤ اور یاقوت سے جوڑا گیا ہے۔ ایک حدیث میں بیان ہے کہ جنت کی بعض چھتیں ایسے نور کی ہوں گی جو آنکھوں کو چندیا دینے والی بجلی کی طرح چمکتی ہوں گی۔ اگر اللہ تعالیٰ جنتیوں کی نگاہوں کی حفاظت نہ کرے تو وہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک کر لے جائے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں کچھ ایسے بالا خانے ہوں گے، ان کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے نظر آئے گا۔ ایک دیہاتی نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کس کے لیے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اس کے لیے جو پاکیزہ گفتگو کرے گا اور کھانا کھلائے گا اور ہمیشہ روزے رکھے گا اور اس وقت جب لوگ سوتے ہوں یا رات کے وقت نماز پڑھے گا، یعنی نماز تہجد۔ اس حدیث مبارکہ کی تشریح اس حدیث کے ساتھ کچھ اس طرح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں کچھ ایسے بالا خانے ہوں گے جب اس کا مکین اس کے اندر ہوگا تو اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا اس کے پیچھے کیا ہے، کیونکہ اس کو اندازہ اندر سے باہر نظر آتا ہوگا، اور اگر اس کے باہر ہوگا تو اس کا خوف نہیں ہوگا کہ اندر بالا خانے میں کیا ہے، کیونکہ اس کو بالا خانے کے باہر سے بالا خانے کا اندرونی حصہ نظر آتا ہوگا۔ عرض کیا گیا یہ کن کے لیے ہوں گے؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اچھے بول بولے گا، مسلسل روزے رکھے گا، کھانا کھلائے گا، اسلام کو پھیلائے گا اور نماز پڑھے گا جب لوگ سو رہے ہوں گے۔ عرض کیا گیا اچھے بول کیا ہیں؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کلمات قیامت کے دن اس حالت میں آئیں گے جو کہ کچھ آگے ہوں گے اور کچھ پہلو میں اور کچھ پیچھے ہوں گے۔ عرض کیا گیا مسلسل روزے رکھنا کیسا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو ماہ رمضان کے روزے رکھے گا پھر اس کے بعد ایک اور ماہ رمضان پایا تو اس کے بھی روزے رکھے، اسی طرح سے ہر آنے والے رمضان کے روزے رکھتا رہا، یہ مسلسل روزے رکھنا ہے۔ عرض کیا گیا کھانا کھلانا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جس نے اپنے بال بچوں کی کفالت کی اور ان کو کھلاتا رہا۔ عرض کیا گیا اسلام پھیلانا کیا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی یعنی مسلمان سے مصافحہ کرنا اور اسلام کرنا۔ عرض کیا گیا جب لوگ سوتے ہوں اس وقت کی نماز کیا ہے؟ ارشاد فرمایا عشاء کی نماز پڑھنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی بالا خانے والوں کو اپنے اوپر سے ایسے دیکھیں گے جیسے تم مشرق یا مغرب کے افق میں دور دراز ہلکی ہلکی روشنی کرنے والے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ یہ فرق ان کے درمیان اعمال صالحہ کی وجہ سے ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ انبیاء کرام کی منازل ہوں گی کہ ان تک کوئی اور نہیں پہنچ سکے گا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تک پہنچ سکے گا، مجھے اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان میں وہ لوگ جائیں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ جنت میں مومن کے لیے ایک ہی موتی کا خالدار خیمہ ہوگا جس کی لمبائی 60 میل تک ہوگی، اس میں مومن کی بیویاں ہوں گی، مومن ان سب کے پاس جا کر صحبت کرے گا اور بیویاں ایک دوسرے کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکیں گی۔ یہ خیمے نہ تو بالا خانے ہوں گے اور نہ محلات، بلکہ یہ باغات اور نہروں کے کناروں پر قائم کیے گئے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک بہت پسندیدہ بیوی ہوگی اور ہر پسندیدہ بیوی کے لیے ایک خیمہ ہوگا، ہر خیمے کے 4 دروازے ہوں گے، ہر دروازے سے روزانہ ایک ہدیہ، تحفہ اور کرامت اس بیوی کے پاس پہنچے گا جو اس سے پہلے حاصل نہیں ہوا ہوگا۔ یہ بیویاں نہ تو خواہ بندوں کے سامنے
अकड़फू दिखाने वाले होंगे और ना ऊंचा बोलने वाले होंगे, और ना उनके मुंह से बदबू आएगी, ना नाफरमान होंगी। ये खोरे आइन होंगी, छुपाए हुए लाल की तरह। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि खेमा हौलदार होगा, 8 किलोमीटर में उसके दरवाजे 4000 सोने के पट होंगे। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि खेमा एक ही गौहर का होगा जिससे 70,000 होंगे, जिसके दरवाजे 70 दरवाजे उसके होंगे जो एक ही गौहर से बनाए गए होंगे। अब्दुल मलिक इब्न हबीब कुर्तबी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मुझे बाज़ लोगों ने बयान किया कि जन्नत के खैमों में से हर खैमे में जो खोलदार गौहर से बनाए गए होंगे उसका तोल 32-32 किलोमीटर की चढ़ाई में होगा और उतना ही ऊंचा होगा, जिस पर गौहर और याकूत का काम किया होगा। हर तख्त पर बहुत से रंगीन बिस्तर तरतीब दिए गए होंगे जो एक दूसरे के ऊपर सजाए गए होंगे, और हर तख्त के सामने एक कपड़ा होगा जिसने खेमे को पर्दे में किया होगा। ये गौहर, याकूत और ज़बरदस्त से सोने और चांदी के तारों में बनाया गया होगा। हर तख्त पर हौरे ऐन में से एक बीवी जलवा अफरोज होगी जिसका नूर सूरज के नूर को मांद कर देगा। हर बीवी के साथ 70 लोंडियां और 70 गुलाम भी होंगे, जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि उसके पास ऐसे लड़के आए जाएंगे जो खालिस ही उन्हीं के लिए होंगे, गोया वो हिफाजत से रखे हुए मोती हैं। और हर तख्त के सामने गौहर की एक कुर्सी होगी जिस पर वलीउल्लाह चढ़कर तख्त पर बैठेगा और अपने खेमे की बुनियाद तक एक सफ़ेद और एक सुर्ख रास्ता देखेगा, एक सब्ज़ रास्ता देखेगा। उसका नूर इतना तेज़ होगा कि आंखों की रोशनी को मांद कर सकता है। फिर ये अपनी बीवी से मुलाकात करेगा और उसे 70 साल की मिकदार के बराबर लुत्फ़ अंदोज़ होगा। उसकी ख्वाहिश मुकम्मल होगी और उसकी शिद्दत तलब कम नहीं होगी। जैसा कि दूसरी बीवी से भी वही लज्जत उठाएगा, आंखें हमेशा लज्जत उठाती रहेंगी। अल्लाह ताला सूरह रहमान की आयत नंबर 54 में यूं इरशाद फरमाता है, और वो लोग जन्नत में तकिया लगाए ऐसे फर्शों, बिछोनों और बिस्तरों पर बैठे होंगे जिनके इस तरह मोटे रेशम के होंगे। इस आया मुबारका से मालूम हुआ कि जन्नत के बिछोने की शक्ल ये होगी कि उसका निचला हिस्सा मोटे रेशम का होगा और ऊपर का हिस्सा इससे ज़्यादा नफीस और जीनत वाला होगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन बिछोनों की बुलंदी आसमान और ज़मीन के दरमियानी फ़ासले जितनी होगी और इनमें 2 बिछोनों के दरमियान का फ़ासला 500 साल के बराबर होगा। इन बिछोनों का ज़ाहरी यानी ऊपर वाला हिस्सा नूर जामिद का होगा। हज़रत अबू हुमामा फरमाते हैं कि अगर इस बिछोने के ऊपर वाला हिस्सा गिरा दिया जाए तो उसके निचले हिस्से तक 40 साल तक ना पहुँचे। हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बिछोनों की ऊंचाई 40 साल के सफ़र के बराबर है। ये जन्नत के बाज़ार का एक मुख्तसर सा खाका है जिसे हमने मुख्तसर तौर पर आपके सामने पेश किया है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम अहले ईमान को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर किया करें।